بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے کلاس 7 کی سائنس میں یونٹ نمبر 5 سٹارٹ کیا تھا، اسٹرکچر آف این ایٹم۔ تو اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئسوٹوپس کے آئسوٹوپس کسے کہتے ہیں اور اس کے یوزز یعنی اس کے استعمالات بھی ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ پریویس کلاس میں پچھلے کلاس میں ہم نے ایٹامک نمبر اور ماس نمبر یہ دو ٹاپک پڑھے تھے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹامک نمبر کسے کہتے ہیں، تو the number of proton present in an atom is in fact its atomic number کے ایٹم میں ایک ایٹم نے پروٹان کے نمبرز کو، پروٹان کے تعداد کو ایٹامک نمبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ماس نمبر ہے، تو ماس نمبر the sum of the number of proton and neutron in the nucleus of an atom is called mass number کہ ایک ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کے مجموعے کو ماس نمبر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے، تو نیوٹران کو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں، یعنی نیوٹران کی تعداد کو ایک ایٹم میں ہم کس طرح معلوم کریں گے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ایٹامک نمبر سے ماس نمبر کو مائنس کر لے، سبٹریکٹ کر لے، تو ہم نیوٹران کے نمبر کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے اور وہ ہے آئسوٹوپ۔ تو اس میں کچھ ایٹمز ہوتے ہیں، تو کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سائنسدانوں نے انہیں دریافت کیے ہیں جس میں ایٹمز یہ ہیوی ہوتے ہیں، along with their typical atom کے اس کے جو ٹپیکل جو ایٹم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی ایٹم ہوتے ہیں ایک ایلیمنٹ میں، تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں۔ تو اس کے فزیکل پراپرٹی یہ مختلف ہوتے ہیں اور کیمیکل پراپرٹی یہ سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو آئسوٹوپس کہتے ہیں، یعنی وہ ایلیمنٹ جس کے فزیکل پراپرٹی وہ مختلف ہو اور کیمیکل پراپرٹی یہ ایک جیسے ہو، تو وہ آئسوٹوپس کہلاتے ہیں۔ تو اب آئسوٹوپس کی اسپیسیفک ڈیفینیشن کریں گے کہ آئسوٹوپس کسے کہتے ہیں۔ تو آئسوٹوپس کہ ایٹم آف این ایلیمنٹ ہیونگ the same number of proton but different number of neutron are called isotopes کہ ایلیمنٹس کے وہ ایٹم جس میں پروٹان کی تعداد وہ سیم ہو، ایک جیسے ہو، لیکن نیوٹران کی تعداد یہ ڈفرینٹ ہو، تو اس ایٹم کو آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ایلیمنٹس کو ڈیفائن کیا تھا کہ ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جیسے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے، سیم کائنڈ آف ایٹم، تو وہ ایلیمنٹس بنا لیتا ہے۔ تو ایلیمنٹس یہ ایٹم سے بنے ہوتے ہیں۔ تو ایلیمنٹ کے وہ ایٹمز، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹم میں سب ایٹامک پارٹیکل ہے اور ان سب ایٹامک پارٹیکلز کے یعنی ان ذرات کے ہر ایک ایٹم میں اپنی اپنی تعداد ہوتی ہے۔ تو ایلیمنٹس کے وہ ایٹم جس میں پروٹان کی تعداد وہ سیم ہو اور نیوٹران کی تعداد وہ مختلف ہو، تو اس کو آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ اس کی ہم ایک اور ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ ایٹم آف این ایلیمنٹ which have same atomic number but different mass number is called isotope کہ ایلیمنٹس کے وہ ایٹم جس کے ایٹامک نمبر وہ ایک جیسے ہو لیکن ماس نمبر وہ مختلف ہو، ڈفرینٹ ہو، تو اس ایٹم کو پھر آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آئسوٹوپس میں ڈفرینٹ نمبر آف نیوٹران ہوتے ہیں، یعنی نیوٹران کی تعداد یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آئسوٹوپس کے ماسز یہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ الیکٹران اور پروٹان یہ ہلکے پارٹیکلز ہے اور نیوٹران یہ سب سے بھاری پارٹیکل ہے۔
اور ایٹم کا جو وزن ہوتا ہے یہ اس نیوٹران کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ڈفرینٹ نمبر آف نیوٹران یعنی نیوٹران کی مختلف تعداد کی وجہ سے ایٹم کی جو ماس آئسوٹوپس کی جو ماسز ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو ایٹامک ماس آف ڈفرینٹ ایٹم کے مختلف ایٹم کے جو ایٹامک ماس ہوتے ہیں ایک ایلیمنٹ میں تو وہ بھی ویری ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو ایٹامک نمبر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، وہ ایک جیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا سیکنڈ نمبر ڈیفینیشن میں کہ وہ ایلیمنٹ کے وہ ایٹم جس میں ایٹامک نمبر سیم ہو لیکن ماس نمبر یا ایٹامک ماس وہ مختلف ہو تو اس کو آئسوٹوپ کہتے ہیں۔ تو مختلف ایلیمنٹس ہے جس کے آئسوٹوپس ہے، یعنی ایلیمنٹ لائک ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، یورینیم ایکسیکٹرا، اس کے آئسوٹوپس ہے، اس کے مختلف آئسوٹوپس ہے۔ تو آپ دیکھ لیں فگر میں جو ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں پروٹیم، ڈیوٹریم اور ٹریٹیم یہ ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو پروٹیم ہے تو اس میں ایک پروٹان اور ایک نیوٹران ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیوٹریم ہے تو اس میں پروٹان اور نیوٹران دونوں ایک ایک ہے، اور ٹریٹیم ہے تو اس میں دو نیوٹران ہے اور ایک پروٹان ہے۔ اس کے علاوہ کاربن کے بھی آئسوٹوپس ہے تو C12، C13 اور C14، یعنی کاربن 12، کاربن 13 اور کاربن 14 یہ کاربن کے آئسوٹوپس ہے۔ تو سائنٹسٹ نے آئسوٹوپس کو مختلف نام وہ دیے ہیں، مختلف ڈفرینٹ نیم آئسوٹوپس کو دیے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں ان آئسوٹوپس کو؟ تو اس آئسوٹوپس کو لکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس ایلیمنٹ کا نام لکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر C لکھا ہے، C تو C یہ ایلیمنٹس کا نام ہے، یعنی کاربن اس کا سمبل ہے، اور اس کے بعد ہم پھر نمبر یعنی ماس نمبر لکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے C12، C13 اور C14 تو آئسوٹوپس کو لکھنے کے لیے یا اس کے نام کو لکھنے کے لیے یا اس کے ماس نمبر کو لکھنے کے لیے ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ پہلا ایلیمنٹ کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ماس نمبر وہ لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے C12 اور اس کے علاوہ C13 اور C14 تو اس میں یہ C جو ہے نا یہ ایلیمنٹ کا نام ہے یعنی سمبل ہے۔ اس کے علاوہ یہ 12 یہ اس کا ماس نمبر ہے، تو C12، C13 اور C14، اور اس میں یہ جو 12، 13 اور 14 ہے تو یہ اس کے مختلف نیوٹران نمبر ہے، یعنی کاربن 12 میں نیوٹران کی تعداد وہ 12 ہے۔ اس کے علاوہ C13 یعنی کاربن 13 میں 13 نیوٹران اور کاربن 14 اس میں 14 نیوٹران ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹیبل میں لسٹ میں یہاں پر کچھ ڈفرینٹ آئسوٹوپس ہے ایلیمنٹس کے اور اس کے نمبر وہ لکھے گئے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں پہلا ہائیڈروجن، تو ہائیڈروجن کے 3 آئسوٹوپ ہے، ایک کو H1، H2 اور H3، اور اس کو پروٹیم، ڈیوٹریم اور ٹریٹیم بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن ہے تو C12، C13، C14 کاربن کے 3 آئسوٹوپ ہے۔ اس کے بعد نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کے 2 آئسوٹوپس ہے، ایک N14 اور دوسرا N15۔ اس کے بعد آکسیجن ہے تو آکسیجن کے 2 آئسوٹوپس ہیں، ایک کو O16 اور دوسرے کو O18 کہتے ہیں۔ اس کے بعد فاسفورس ہے تو فاسفورس کے بھی 2 آئسوٹوپس ہیں، ایک کو P31 اور دوسرے کو P32۔ آیوڈین کے بھی 2 ہے، ایک کو I127 اور دوسرے کو I129 کہتے ہیں۔ اس کے بعد یورینیم ہے تو یورینیم اس کے 3 آئسوٹوپس سے، ایک کو U234 دوسرے کو U235 اور تیسرے کو U238 یعنی یورینیم۔ یہ یورینیم کے لیے آیوڈین، P فاسفورس، O آکسیجن اور N اور CH یہ اس کے سمبل ہے۔ تو یہ یہاں پر ایٹم ہے اور اس کے آئسوٹوپس اس ٹیبل میں اس لسٹ میں دیے گئے ہیں۔
تو یہ سب آئسوٹوپس ہے اور اس کے اپنے نام ہے کہ اور ایٹم ہے اور اس کے آئسوٹوپس ہے، اس میں مختلف تعداد ہے نیوٹران کی، تو وہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئسوٹوپس ہیں تو یہ کچھ سٹیبل ہوتے ہیں اور کچھ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ متوازن ہوتے ہیں اور کچھ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یعنی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ وہ ہوتے ہیں جو اس سے ریز نکلتے ہیں اور اس سے انرجی خارج ہوتی ہے، تو اس کو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ تو کچھ آئسوٹوپس ہوتے ہیں وہ سٹیبل فارم میں ہوتے ہیں، متوازن ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ریڈیو ایکٹیو۔ تو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس جو ہوتے ہیں تو وہ ڈیکے ہوتے ہیں کچھ وقت کے بعد، آفٹر سم ٹائم یہ ڈیکے ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سٹیبل فارم میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوران جب یہ ڈیکینگ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو اس سے ریز نکلتے ہیں اور اس سے انرجی بہت زیادہ تعداد میں، لارج اماؤنٹ میں اس سے انرجی وہ نکلتی ہے۔ تو اس میں کچھ آئسوٹوپس ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، اور کچھ آئسوٹوپس ہوتے ہیں وہ لیبارٹری میں تیار بھی کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ آئسوٹوپس وہ قدرتی طور پر اس سے جو ریز اور انرجی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اور کچھ ہم لیبارٹری میں بھی تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ریڈیو آئسوٹوپس یہ مختلف پرپسز کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں میڈیسن ہے، ایگریکلچر ہے، اور انڈسٹریز میں ہم یہ ریڈیو ایکٹیو جو آئسوٹوپس ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میڈیسن میں، دوائیوں میں مختلف آئسوٹوپس استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئسوٹوپس یہ ڈائگنوسس کے لیے، تشخیص کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے ہم اس آئسوٹوپس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ آئسوٹوپس ہوتے ہیں جو ڈیزیزز کے علاج کے لیے، مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے، یا جو کینسر سیلز ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف آئسوٹوپس استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئسوٹوپس کے اور بھی آئسوٹوپس ہے، اس کے استعمالات ہے۔ تو کچھ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہے کاربن کے، اس کو ہم یعنی سائنسدان اس کو کسی آبجیکٹ کی ایج ڈٹرمائن کے لیے، معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس عمل کو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ تو کاربن ڈیٹنگ میں جو آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے وہ کاربن کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دے یوز ڈفرینٹ آئسوٹوپس، مختلف قسم کے آئسوٹوپس ہوتے ہیں، مختلف پروسیس ہوتے ہیں جو پلانٹس میں ہوتے ہیں، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی مختلف آئسوٹوپس استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرٹیلائزر کے جو کھادیں ہوتی ہے تو پلانٹس پر اس کے فرٹیلائزر کے اثرات کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی مختلف آئسوٹوپس سائنسدان استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ لیں ٹیبل میں کچھ آئسوٹوپس دیے گئے ہیں، اور اس کے استعمالات، اس کے یوزز بھی دیے گئے ہیں۔ تو آئسوٹوپس یہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں پہلا نمبر Na24 یعنی سوڈیم 24۔ تو سوڈیم یہ سوڈیم کا آئسوٹوپس ہے جو بلڈ سرکولیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو بلڈ خون وہ سرکولیٹ ہوتی ہے ہمارے جسم میں، تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کے متعلق مطالعہ کرنے کے لیے یہ سوڈیم 24 ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر P32 یعنی فاسفورس 32، یہ فاسفورس کا آئسوٹوپ ہے جو بلڈ کینسر کو ٹریٹڈ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ بلڈ کینسر کے علاج کے لیے P32 جو آئسوٹوپس ہے انہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد فیرم Fe، تو فیرم آئرن، اٹ از یوز ٹو اسٹڈی اسپلین کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم جو Fe59 جو آئسوٹوپس ہے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ CO ہے یعنی کوبالٹ 60 جو آئسوٹوپس ہے، تو اٹ از یوز ان ٹریٹمنٹ آف کینسر کے علاج کے لیے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ I-131، اس کو گوئٹر کے لیے جو گلہڑ ہوتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کے علاج کے لیے ہم یہ آئسوٹوپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ C14 یعنی جو کاربن 14 ہوتا ہے، تو
प्लांट एज यानी पौधे के उम्र को मालूम करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये आइसोटोप हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा N15, तो इसको हम नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र पर जो असरात होते हैं इसको स्टडी करने के लिए ये आइसोटोप्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में कुछ आइसोटोप्स है और इसके इस्तेमाल यहाँ पर बयान किए गए हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं। तो मुख्तलिफ़ आइसोटोप्स है, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आपका होमवर्क है कि डिफ़ाइन आइसोटोप्स विद एग्जांपल, के आइसोटोप्स को एग्जांपल मिसालों के साथ डिफ़ाइन करें, इसके इस्तेमालात वो बयान कर ले और उन्हें मेमोराइज़ भी कर ले, उन्हें याद भी कर ले। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।